بچے نا اپنے والدین سے اتنے عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں کہ والدین حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو ان باتوں کا کیا جواب دیں. تو کوئی آسان سا حل ان والدین کو دے دیں. جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ بہت انٹیلیجنٹ مخلوق آج کل پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ تو جب پہلے میں ہاؤس جاب میں تھی, when I was young, تو بچے آنکھیں بند کر کے کوئی چند گھنٹے کے بعد آنکھیں کھولتے تھے اور دنیا کو دیکھتے تھے. اب تو بچے نکلتے ہی ادھر ادھر جائزہ لیتے ہیں کہ ہم کہاں آ گئے ہیں, کدھر آ گئے ہیں. بلیو می, اتنے انٹیلیجنٹ بچے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ یہ کچھ مدرز جو ہیں وہ واقعی ان کو بتاتی ہیں کہ جب فل ٹرم پریگنینسی ہے اور ینگ بچہ ہے پاس, تو وہ باقاعدہ ہاتھ رکھ کے بتاتی ہیں کہ دیکھو یور سسٹر از موونگ. ٹھیک ہے, دیر از نو ہارم ان ٹیلنگ دیٹ, کیونکہ ادھر ادھر سے تو انفارمیشن ملنی ہے نا ان کو. تو اس لیے ماں کو اور باپ کو میں نے جیسے کہا کہ ایک ریپو ڈیولپ کریں اور ان کے بیسٹ فرینڈ بنیں. ہمیشہ سے ان کے سوالوں کا جواب آپ دیں. ان کو وہ جو ایک ڈسٹینس ہے نا, جنریشن گیپ جو کریٹ کیا ہوا ماں باپ میں اور بچوں میں, وہ ختم کر دیں. ان کو اپنا دوست بنائیں, اور جب آپ دوست بنائیں گے اور وہ آپ سے ہر سوال پوچھیں گے تو ان کو سمپل لینگویج میں آپ ان کو بتائیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میں میڈیکل کالج میں تھی اور مجھے زنا کے لفظ کا مطلب نہیں آتا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, میں میڈیکل کالج کے 4th ایئر میں تھی شاید, یا فائنل ایئر میں تھی. مائی فادر واز ان ایئر فورس, وہ ایک بڑے بریلینٹ ایئر فورس آفیسر تھے, زبردست انگریزی بولتے تھے اور بڑا ہینڈسم آدمی تھا. تو میری اپنے والد سے بہت زیادہ دوستی تھی. اچھا, تو ایک دن مجھے کالج چھوڑنے گئے تو میں نے کہا ابا جان یہ زنا کا کیا مطلب ہوتا ہے. میرے ایک پھپھا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور کوئی اور باپ ہوتا تو کہتا کہ بیٹے ایسے سوال نہیں کرتے پبلک میں, یا اس قسم کا مجھے وہ کر دیتا, سنب کر دیتا. تو تھوڑی دیر انہوں نے پاز کیا, اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ بیٹے جب ایک ان میرڈ لڑکا اور لڑکی نکاح کے بغیر اف دے بیہیو لائک ہسبینڈ اینڈ وائف, اس کو زنا کہتے ہیں. یعنی میرے والد نے اس کا آنسر کیا. تو میں تو اس وقت میرڈ بھی نہیں تھی, میں تو بہت ینگ ایج میں, مطلب میں نے ڈبل پروموشن لی. میں تو اپنی کلاس میں سب سے چھوٹی تھی عمر میں, اور میں نے اپنے والد سے پوچھا, اینڈ مائی فادر واز سچ این انٹیلیجنٹ مین, اور اتنے وہ سپورٹیو تھے ان باتوں کے لیے کہ میں نے ڈائریکٹ ابا جان سے پوچھ لیا. اور پھر وہ کسی نے مجھے گالی دی فضول سی, مجھے تو نہیں مطلب آتا تھا. میں نے کہا ابا جان اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا, اوکے. تو ابا جان نے مجھے انگریزی میں سمجھایا, انگریزی میں سینسیبلی سمجھایا. ہاں, مجھے سمجھا دیا, مجھے سمجھ آ گئی, بجائے اس کے کہ میں کسی اور سے پوچھتی یا مجھے سمجھ نہ آتی, میں کنفیوز رہتی. تو اس لیے ماں باپ کو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ اوپن ہونا چاہیے. ان کو اپنی گود میں بٹھا کے پہلے تو ریپو ڈیولپ کریں نا. جب وہ ریپو ہی نہیں ہوگی تو پھر کیسے آپ سمجھائیں گے سب کچھ. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب کوئی سیٹسفیکٹری جواب نہیں ملتا نا بچوں کو, تو وہ کہیں اور جواب ڈھونڈنے جاتے ہیں, ایڈلٹ ویب سائٹس بھی دیکھنے لگ جاتے ہیں. تب پیرنٹس کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے؟ بیٹے میرے پاس کل ایک پیشنٹ آئیں, اور ان کے ساتھ ان کی ٹین ایج لڑکی تھی. تو کہتی ہیں کہ میری وہ بچی بھی بڑی, ان کا دونوں کا ماں بیٹی کا اتنا ریپو تھا کہ اس نے اپنی ماں کو کہا کہ ماما آپ مجھے دیں گی ذرا فون. میں نے کہا دیں گی ذرا فون, اس کے پاس اپنا فون نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ میرے پاس ہوتی ہیں, ان کو میں 1 گھنٹہ کے لیے فون دیتی ہوں کہ اپنا ہوم ورک, اپنا وہ جو ساری ای میلز دیکھنی ہے میری موجودگی میں وہ کرتی ہیں, اس کے علاوہ دے آر ناٹ الاؤڈ. اچھا. تو وہ کہتی ہے کہ میں ان کو جو مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہیں, میں پھر انٹرنیٹ آن کرتی ہوں, میں بٹھاتی ہوں ان کے پاس, اور پھر میں خود ان کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھو یہ بات ہے. یہ تو ٹائم دیں. آپ صرف اپنے کپڑوں کے اوپر ٹائم دے رہی ہیں, خواتین جو ہیں میک اپ کیسے ہونا ہے, گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریسیپی دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے نا, اس میں کئی ایڈ آتے ہیں, اب 2 گھنٹے میں ایک ریسیپی وہ بیٹھی ہوئی ہیں, فالو کر رہی ہیں, کبھی کوئی چینل لگا رہی ہیں, کبھی کوئی چینل. اسٹاپ دس. مجھے صدیاں ہو گئی ہیں شاید میں نے کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا. اچھا. نہیں, آئی ڈونٹ واچ ڈراماز. شوق نہیں ہے, ٹائم نہیں ہوتا. جو بہت زیادہ فیمس ہوتا ہے نا اس کو میں پھر ضرور دیکھتی ہوں, کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ سوشل وہ ہوتا ہے. فضول سے وہ جو انڈین ڈرامے یا انڈین فلمیں یا ناگن وغیرہ اور عجیب و غریب فضول کی باتیں, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. آپ اپنے بچے کو گود میں, ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہماری لاؤنج میں ٹی وی نہیں ہے, ہماری لاؤنج میں لائبریری ہے.
واو کیا بات. اور وہاں کتابیں ہیں. ہم کوئی نہ کوئی کتاب, میں اور میری بیوی, اب ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں آ کے بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں ہم کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتائیں. کسی نے بہت ہی ٹی وی دیکھنا ہے تو ایک ٹی وی روم بنایا ہوا ہے کہ وہ اکیلا جا کے دیکھ لے, پھر جس کو اتنی تکلیف ہے. صحیح بات ہے, بالکل تو صحیح. بات یہ ہے کہ یہ تو کنٹرول کرنا پڑے گا نا بچوں کو. ماؤں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, سوشل میڈیا سے ہی ٹائم نہیں ہے. اس کو ضرور سوشل میڈیا کو ٹائم دیں جب آپ کے بچے سو رہے ہیں, لیکن ان کو کوالٹی ٹائم دیں, 1 گھنٹہ ہی بے شک دیں, ان کے ساتھ کھیلیں, فزیکل ایکسرسائز کریں, ان سے ریپو ڈیولپ کریں, ایک تعلق دوستی کا قائم کریں. تو والدین یہ ریپو اور اعتماد بچوں کا اپنے اوپر کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ واٹ از دا آسان سا فارمولا؟ آسان فارمولا ہے ٹائم, اور ان کو ٹرسٹ کریں. اگر انہوں نے آ کے کہا ہے نا کہ مجھے یہ کوئی لڑکا کہہ رہا ہے یا مجھے یہ لڑکی ایسے کہہ رہی ہے, اسکول میں مجھے بلی ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, تو مائیں اکثر ڈانٹ دیتی ہیں کہ تم اتنے سینسٹیو نہ. ان کو بلیو کریں. جب وہ بچہ یہ دیکھے گا کہ مجھے یہ ماں تو میری بات کو بلیو کر رہی ہے, لیکن اس پہ چیک ضرور رکھیں کہ غلط تو نہیں کہہ رہا. ہاں, اکاؤنٹیبلٹی تو ہونی چاہیے. آپ اس کو چیک تو کریں نا, اس کے نالج کے بغیر آپ اس کو چیکنگ کریں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. اور جب آپ کو یہ لگ جائے گا کہ یہ سچ ہے, اور اس کی پھر آپ بات سننا شروع کریں اور اس کو امپورٹنس دیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کے بچے ہونے چاہیے, ان کو امپورٹنس دیں. آپ اپنی امی سے, ان کی خالاؤں سے, پھوپھیوں سے فون پہ بات کر رہی ہیں, وہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کو چیک کرنا ضروری ہے. بالکل. اور آج کل تو پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ بچے موبائل فون میں گھسے ہوتے تھے, اب ماں باپ گھسے ہوتے ہیں اور بچوں کو ٹائم درکار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں صبر کرو میں اپنا ڈرامہ دیکھ رہی ہوں. دس از اے ویری بیڈ تھنگ. یہ تو ٹائم جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بچوں کے ساتھ آپ ٹائم گزاریں, ان کو بلیو کریں. دیکھو شروع میں تو اس کو نہیں جھوٹ بولنا آتا. جھوٹ بچہ کب بولتا ہے یا آپ کو وہ مس گائیڈ کب کرے گا, جب آپ اس کے لیے سزا رکھیں گے. اچھا ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر اس سے پوچھا کہ تمہیں آج اسکول میں ٹیچر نے ایسے ایسے کہا تھا, کیوں کہا تھا, آپ اس کو ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں کہ تم ہوم ورک نہیں کر کے گئے تھے. اس کے پاس بیٹھ جائیں, اس کو کہیں کہ اچھا ٹیچر نے آپ کو ایسے کہا تھا, کیوں ایسے ہوا تھا؟ وہ جی میں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا. اچھا وہ جی اچھا تم ایسے ہو, تم ویسے ہو. نو, مجھے بیٹا کیا بات ہے, آپ نے کیوں نہیں کیا تھا؟ واز دیر اے ریزن؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ آئے میں آپ کو بیٹھ کے بتاتی ہوں. یا آپ نے کیوں کیا تھا؟ آپ کا کھیل میں دل زیادہ لگ رہا تھا, چلیں ہم دونوں مل کے بیٹھ کے کر لیتے ہیں. جب وہ دیکھے گا کہ یہ ماں میرے ساتھ کی ہے, یہ اس کے ساتھ نہیں ہے, میرے ساتھ ہے, وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. اور کانفیڈنس بھی ہوگا اس کو, اور غلطی بھی کرے گی یا کرے گا تو وہ آپ کو بتائے گا. آپ اس کو کہیں کہ بیٹے میں نے آپ کو سزا نہیں دینی, یو آر می, یو آر مائی پارٹ. ٹھیک ہے, تو میں جب آپ کو سزا ہی نہیں دوں گی تو دیر از نو ہارم ان ٹیلنگ می ایوری تھنگ ان ٹروتھ. تو ہم بیٹھ کے دونوں ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ صحیح بات کیا ہے, کیسے کرنا ہے اس کو. دیکھیں یہ بڑا آسان ہے. یہ بچے آپ پہ جب کانفیڈنس کریں گے نا, وہ ایک دم سے پک کر لے گا کہ یہ ماں تو میرے ساتھ ہے, میں نے غلطی بھی کی ہے پھر بھی ماں میرے ساتھ ہے, تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا.